السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک طرف دھمکی دی ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو دوسری طرف اپنی حکومت بچانے کے لیے جتن تیز کر دیے ہیں اور ایسا کچھ کر رہے ہیں جو وزیر اعظم صاحب زبان سے نہیں کہتے۔ زبان سے تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، مجھے اگر ضرورت پڑی تو میں اسمبلی توڑ دوں گا، میں احتساب کروں گا، انصاف کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن حقیقتاً وہ کیا کر رہے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب سے لے کے چودھری برادران اور متحدہ قومی موومنٹ، کہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے گھٹنے نہیں ٹیک رہے؟ یہ روزانہ بڑھ چڑھ کر میڈیا میں سامنے آ رہا ہے۔ آج یہ ہوا ہے کہ 3 خبریں ہیں میرے پاس، تینوں خبریں چار خبریں میرے پاس ہیں۔ چاروں خبریں چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اقتدار بچانے کے لیے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے اتحادیوں کے سامنے، جہانگیر ترین صاحب کے سامنے اور اپوزیشن کے سامنے۔ آج پریس کانفرنس کی ہے بابر اعوان صاحب نے پریس کانفرنس میں انتخابی اصلاحات کے لیے کہا ہے کہ جناب اب اپوزیشن بیٹھے، انہوں نے وہ لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، فواد چودھری بھی ساتھ تھے۔ انتخابی اصلاحات کے متعلق جو انہوں نے اصلاحات کہی ہیں اس میں سب سے بڑی ہے ای ووٹنگ کی، تو اس کو اپوزیشن مسترد کر چکی ہوئی ہے۔ اپوزیشن کیا اصلاحات چاہتی ہے، حکومت کی اصلاحات کیا ہیں، ڈیٹیل اس میں بات کریں گے کسی اور موقع پر۔ لیکن یہ اصلاحات کا اس موقع پہ لانا، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک سانس میں کہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں NRO نہیں دوں گا، اور پھر وہ اصلاحات کی بات آج کے ٹائم پہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اقتدار بچانے کے لیے ادھر ادھر سے آ رہے ہیں۔ ورنہ یہ اصلاحات کافی عرصے سے اپوزیشن نے بھی، جو شہباز شریف صاحب کا رد عمل سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو آپ کو حکومت میں آتے ہی کہا تھا کہ میثاق معیشت کریں، چلیں آگے، آپ بیٹھیں، جو اصلاحات آپ چاہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ آگے چلیں بڑھیں۔ بلال بھٹو زرداری صاحب نے سلیکٹڈ کہا تھا عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا قومی اسمبلی میں، آپ کو یاد ہوگا، قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن میثاق معیشت کے پر عمران خان صاحب نے طنز کیا تھا شہباز شریف صاحب کی آفر کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس پر بھی شہباز عمران خان صاحب کے جتنے بھی وزیر تھے بشمول مراد سعید اور بشمول عمران خان صاحب خود، اس پر انہوں نے ٹھٹھے اڑائے تھے اس کے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ چور ہیں، چور کا شور جو مچایا تھا۔ تو اب جا کر عمران خان صاحب اسی اپوزیشن کے سامنے، اگر یہ جھکنا ہی ہوتا ہے نا، جو ویسے یہ پولیٹیکل پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بغیر قانون سازی، سیاست تو حکومت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب، حکومت جھکتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایشوز کے اوپر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے۔ تب کیا تھا؟ نہیں، ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا، پارلیمنٹ میں آنا بھی تو سیدھے راستے سے نہیں آنا کہ کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے اپوزیشن لیڈر کو، کہیں آصف زرداری کے ساتھ ٹاکرا نہ ہو جائے، بلال بھٹو نہ راستے میں مل جائے، تو پھر وہاں سے اس کو بچنے کے لیے خان صاحب کرسیوں کے بیچ میں سے، کیونکہ ایوان جس نے بھی دیکھا ہے، جو بھی وہاں پہ گئے، وزیر اعظم صاحب کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، وہ آ کر جب یہاں سے آ کر یوں بیٹھیں گے تو یہ وزیر اعظم صاحب کی چیئر ہے اور یہ اپوزیشن لیڈر کی چیئر ہے، تو وزیر اعظم صاحب جب یہاں بیٹھیں گے تو سامنے اپوزیشن لیڈر کو کرنا پڑے گا۔ تو خان صاحب کیا کرتے، یوں ہو کے یوں بیچ میں سے نا وہ زگ زیگ کرتے ہوئے، جلیبی کی طرح آتے ہوئے اپنی سیٹ پہ جاتے تھے، تاکہ اپوزیشن لیڈر یا وہاں بیٹھے اپوزیشن کے لوگوں سے ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ تو وہ وزیر اعظم اگر ٹویٹ کر کے کہیں کہ مجھے اصلاحات کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو اس کا میں ترجمہ یہی کروں گا بھائی کہ آپ اب اقتدار بچانا چاہتے ہیں اپنا، یا آپ کوئی نہ کوئی وجہ بنانا چاہتے ہیں اقتدار کی۔ خیر، اصلاحات کیا ہیں اس پر بعد میں بات ہوگی، لیکن اور کیا ہو رہا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب پر بعد میں آتا ہوں، لیکن تین خبریں اور ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب ایک ہوئی اور دو خبریں اور ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب پر بعد میں پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے متعلق خبر چلی ہے کہ حکومت کے ایک انتہائی سینئر وزیر نے متحدہ قومی موومنٹ کے پاس جا کر کہا بھائی اب ناراض آپ لوگ نہ ہوں، کہیں کوئی آپ ایسا نہ دیکھ لیجئے گا کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں، کہیں چھوڑ کے مت جانا، تو اس لیے آپ کو ہم ایک اور وزارت دے رہے ہیں۔ ترلے کر کے متحدہ قومی موومنٹ والے پچھلے اور ہر پریس کانفرنس، ہر تقریر میں کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے، اسلام آباد میں جا کر وہ ترلے کرتے تھے، کراچی میں جا کر وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، ایون NA-249 کے الیکشن میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہماری 14 سیٹیں جو وہ چوری کی گئیں، چھین لی گئیں۔ تو بہرحال اب وہ کیونکہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے وہ بلوچستان میں بھی کوئی گڑبڑ چل رہی ہے،
تو بلوچستان والی گڑبڑ اور یہ سارا کچھ ملا جلا کے وہاں پر بھی اس پر بھی اگلے کسی موقع پر بات کروں گا. وہاں پر بھی بہت زیادہ حالات پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے اتحادیوں کے اچھے نہیں ہیں, خراب حالات ہیں, تو اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی جو چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا متحدہ قومی موومنٹ کو وزارت کی پیشکش کر دی ہے. تو ادھر خان صاحب نے جو چودھری برادران ہیں ان کو کلین چٹ دینے کے لیے نیب کو کہہ دیا, اور نیب چلا گیا ہوا ہے اپنا عدالت میں, اور عدالت میں نیب نے کہہ دیا ہے کہ جناب چودھری برادران کے اوپر جو انکوائریز تھیں وہ انکوائریز چودھری برادران کے اوپر بند کی جائیں, جس میں ان کی پراپرٹیز تھیں, اثاثہ جات تھے. تو انہوں نے نیب نے احتساب عدالت میں کہا ہے, ایڈمن جج نے سماعت کی ہے, شیخ سجاد احمد صاحب ہیں, اور اس میں نیب نے موقف اختیار کیا ہے کہ جناب کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے. ہم جو انکوائریز کر رہے تھے چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت حسین, مونس الہی سمیت فیملی کے دیگر ارکان کے خلاف اثاثہ جات کی انکوائری جو ہے وہ بند کی جائے, کیونکہ نیب کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے. بہت اچھے لوگ ہیں یہ, انہوں نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی, ٹیکسز پورے ادا کر رہے ہیں, لہٰذا ان کے متعلق جتنے مقدمات ہیں وہ ریفرنسز ہیں وہ بند کیے جائیں, تحقیقات بند کی جائیں. تو نیب نے اب 6 مئی کو پروسیکیوٹر کو بلایا ان کے دلائل سننے کے بعد کہ ٹھیک ہے جی بند کر لیں گے, ذرا آئیں بتائیں. تو وہ ہوگا, لیکن اب یہ کیا ہے کہ مجھے یہ درخواست دے کر مجھے یاد آ گیا, کیا کریں تھوڑے سے پرانے ہو گئے ہیں. مشرف کے دور میں بھی اسی طرح لاہور میں رپورٹنگ کرتے تھے, تو اسی طرح مقدمات بنتے تھے اپوزیشن کے لوگوں پر, اور پھر جو بندے اپوزیشن سے نکل کر, پیپلز پارٹی سے نکل کر ادھر چلے جاتے تھے مسلم لیگ قائد اعظم میں, تو ان کو پرچی مل جاتی تھی کہ آپ کے نیب سے مقدمات ختم ہو گئے. اور جو مسلم لیگ نون سے گئے وہ بھی, جو کسی بھی جماعت سے گئے, تو ان کے لیے مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحب ایک لفظ جملہ استعمال کیا کرتی تھی کہ یہ پہلے نیب زدہ تھے, نیب زدہ ہونے سے بچنے کے لیے نیب زادے ہو گئے. اب چودھری برادران جو ہیں وہ نیب زدہ ہونے سے بچ گئے ہیں. نیب زدہ وہ جن کے نیب میں مقدمات چل رہے ہوں یا جو نیب سے سزا کھا جائیں, اور نیب زادے وہ جن کو نیب حکومت کے ساتھ صلح کرنے کے عوض, حکومت کے خلاف کوئی پرابلم کریٹ نہ کرنے کے عوض جن کو معاف کر دے, جن کو کلین چٹ دے دے, جن کو شریف قرار دے دے, جن کو صادق اور امین قرار دے دے. ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کو قرار دیا نا, تو وہ ہوتے ہیں نیب زادے. تو اب چودھری برادران کے لیے درخواست گئی ہے کہ جناب یہ نیب زدہ ہم ان کو بنانا نہیں چاہتے, ان کو نیب زادے بنایا جائے. تو کبھی امکان یہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے اب انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ کے لیے کوئی مشکلات کریٹ نہیں کریں گے, اور عمران خان صاحب خود چل کر گئے تھے ان کے گھر اور یہ وعدہ ہوا تھا. تو اب عمران خان صاحب یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں چودھری برادران کے حوالے سے. اب آخری ہے, لیکن اب اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ بھی میں گزارش کرتا ہوں. لیکن اب اگلا معاملہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا. جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ بھی بہت دلچسپ ہے. کچھ دن پہلے راجہ ریاض صاحب اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ ایک جاہو جلال کے ساتھ گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس. جہانگیر ترین صاحب کے گھر سے اٹھ کر وہاں چلے گئے تھے ملاقات کے لیے, اور وہ جو جہانگیر ترین گروپ بنا تھا انہوں نے وہاں جا کر عمران خان صاحب کے سامنے اپنے مسائل رکھے تھے, حالات رکھے تھے ان کے سامنے کہ کس طرح ان کا جو خیال ہے کہ کس طرح ان کے خلاف انتقام کیا جا رہا ہے, اور ان کے خلاف جو انکوائریز ہیں وہ شوگر کی نہیں ہیں, کچھ اور انکوائریز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد آ کر پتہ چلا کہ جناب ڈاکٹر رضوان جو ہیں وہ تحقیقات کی ایف آئی اے کی ٹیم کے جو سربراہ تھے ان کو ہٹا دیا گیا. یہ خبر آئی تھی ان کی ملاقات سے پہلے, اور اس کے پیچھے یہ بھی تھا کہ وہ خسرو بختیار نے بھی کہا تھا, خسرو بختیار کی ملوں پر بھی انہوں نے ذرا ہاتھ ڈالا تھا. تو ایک یہ تھا, اور دوسرا کہ معاملہ جو ہے وہ اب شہزاد چودھری میں کہہ رہا ہوں, شہزاد اکبر صاحب نہیں دیکھیں گے, علی ظفر ایڈوکیٹ دیکھیں گے, بیرسٹر علی ظفر دیکھیں گے. تو اس کے بعد بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب صحافیوں سے ملے. صحافیوں کو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. اور اس کے بعد اسد عمر نے میڈیا پر آ کر ٹاک شو میں آ کر کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ بھائی میں تو بلیک میل نہیں ہوں گا راجہ ریاض صاحب اور دوسروں کو, کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, لیکن آپ کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا. لیکن وہ بات راجہ ریاض کے لیے نہیں تھی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا. وہ بات جہانگیر ترین صاحب کے لیے نہیں تھی, ان لوگوں کے لیے تھی
جنہوں نے پہلے بریفنگ کی تھی آرمی چیف کے لیے، اور جہاں سے آئی تھی بات کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی تو چلے جائیں گے، تو میجورٹی عمران خان صاحب کے پاس کیسے نہیں ہوگی؟ ظاہر جہانگیر ترین گروپ ٹوٹا ہے، آگے بجٹ آ رہا ہے، بجٹ پاس نہیں ہوگا، بجٹ میں عمران خان صاحب کے پاس ابھی جو فگر ہے حکومت کا وہ تو پورا ہے، کیو لیگ بھی ساتھ ہے، ایم کیو ایم کو بھی وزارت دے رہے ہیں تاکہ بجٹ میں ایم کیو ایم کوئی گڑبڑ نہ کرے، اور باقی پی ٹی آئی تو پوری کی پوری انٹیکٹ تھی، تو پھر کیسے عدد پورا نہ ہوتا؟ تو عمران خان صاحب نے حساب لگایا کہ یہ جو بات ہے اس کے پیچھے تو پھر یہی ہوگا کہ جہانگیر ترین گروپ بنانے کے پیچھے یہ لوگ ہوں گے، تو پھر انہوں نے وہاں جو ہے وہ میسج کیا، لیکن ساتھ یہ بھی تو تھا کہ جہانگیر ترین کو بھی ہاتھ میں رکھنا ہے۔ تو پھر آج جہانگیر ترین صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں، بینکنگ کورٹ میں ان کی اور علی ترین کی جو سماعت ہے، ضمانت جو ہے وہ 19 تک اس میں توسیع ہو گئی ہے، 19 مئی تک۔ اتنی توسیع ضمانتوں میں ہونا بھی تو کوئی بات، مطلب ظاہر ہے عدالتی معاملہ ہے، چھوڑ دیں، اس پہ بات نہیں جاتے۔ تو اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان، ہم ابھی بیرسٹر علی ظفر وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ معاملہ دیکھیں گے کہ ایف آئی اے زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، تحقیقات، تو ہم ان کی انکوائری کا انتظار کریں گے۔ اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے انہی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے رہائش گاہ پر یہ بھی کیا ہے کہ عید کے بعد اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے، اور عید کے بعد بجٹ بھی ہے نا بھائی، بجٹ کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ابھی انتظار کریں گے، لیکن انہوں نے قریشی صاحب کو کہا ہے کہ جناب آپ کو اس سطح پر جا کر بات نہیں کرنی چاہیے، نہ میں آپ کو اس سطح پر جا کر آپ کی باتوں کا جواب دوں گا۔ اب عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو، میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ بات تو کی ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا لیکن میں بلیک میل نہیں ہوں گا، لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر میں جہانگیر ترین صاحب کو ناراض کرتا ہوں تو پھر بجٹ پیش کرنے میں، بجٹ پاس کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی، اور اسمبلیاں توڑتا ہوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے چاروں صوبوں میں، ان ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب کو اپنی پولیٹیکل اوقات کا، عوامی جو مقبولیت ہے جس کا ان کو بھرم تھا کہ میں پہلے سے زیادہ مقبول ہوں، اس کا تو پتہ لگ گیا کہ کتنے پانی میں ہے۔ تو وہ اس کے بعد وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، سوچا ہے انہوں نے کہ اگر میں اب استعفے واقعی اسمبلی توڑ دیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا، پھر تو میں عوام میں جانے جوگا بھی نہیں ہوں گا، پھر میرے پاس تو جو عالم ہے کہ سڑکیں ویران کر کے شہر میں نکلنا پڑ رہا ہے، اسلام آباد میں وہ، تو پھر الیکشن کیسے لڑیں گے؟ تو اس کے بجائے اس کے کہ الیکشن لڑوں، پونے 2 سال، 2.25 سال بچ گئے ہیں، تو وہ 2.25 سال کوشش کر کے دیکھ لوں کہ شاید اچھا کر جاؤں، اور اس کے لیے حکومت بچانا ضروری ہے۔ حکومت بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ساتھ رکھو، حکومت بچانے کے لیے کہ ضروری ہے کہ چودھری صاحبان کے سامنے بھی ذرا سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ، حکومت بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اپنے ساتھ رکھو تاکہ بجٹ پاس کر سکو، کیونکہ آگے سے تو آ گیا نا میسج کہ اگر آپ بجٹ پاس نہیں کرو گے تو آپ کو گھر جانا پڑے گا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب دھمکیاں الگ سے دے رہے ہیں، اور ادھر سے ان کو جہانگیر ترین صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ انصاف ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ انصاف ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ گھبرانا نہیں بھائی، آپ کو جو آپ کہتے ہو کر لیں گے نا، ان کی تسی کدھر چلے۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کی طرف سے اگر ان کو کوئی بڑی ٹربل نہیں ہوتی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر جہانگیر ترین صاحب عمران خان کے لیے کوئی ٹربل کریٹ نہیں کریں گے۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کو جب تک، مسلم لیگ قائد اعظم کو جب تک کہیں سے اشارہ نہیں ہوگا، ابھی تک اس طرح کا بڑا اشارہ نہیں ہے، بجٹ تک نہیں ہے، بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے۔ اور بلوچستان عمران خان صاحب کے لیے وہ وہاں پہ خطرے کی گھنٹی گو کہ وہاں پر عمران خان کی اس طرح حکومت نہیں ہے جس طرح نواز شریف صاحب کے ثناء اللہ زہری کی تھی، وزیر اعلیٰ براہ راست مسلم لیگ نون کے تھے۔ یہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ بی اے پی کی اتحادی ہے، وہاں پر سینئر پارٹنر مسلم لیگ نون تھی جب زہری کی حکومت ختم کر کے بزنجو کی حکومت قائم کی گئی تھی، آصف زرداری اینڈ وہ جو ایک بڑا سین ہوا تھا جس کے بعد آصف زرداری کی زندگی کا داغ بن گیا، وہ والا انہوں نے قبول بھی کیا تھا، تو وہ کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نون لیگ کی حکومت ختم کی، وہ ایک بڑا تانا ہے، جتنا بڑا تانا مسلم لیگ نون کو میمو گیٹ کا لگتا ہے۔ تو وہ والا سین اور تھا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ میجر جو سینئر وہ پارٹنر ہے، سینئر اتحادی ہے، وہ ہے بی اے پی۔ تو وہاں پر پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں مل کر جو پرابلم کریٹ کر رہی ہیں جام کمال کے لیے، اور جام کمال کو عمران خان صاحب کی سپورٹ حاصل ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان صاحب سے بھی ناراض ہیں۔ وہ ٹینشن الگ ہے، اس ٹینشن پہ بھی بات کریں گے۔ تو ابھی یہ ہے کہ خان صاحب جس طرح وہ دکھتے ہیں نا باہر سے مضبوط، وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوئے، اس لیے وہ گلگت جا کر بھی کہتے ہیں کہ میں غلطی کرنے کے بعد سوچتا ہوں۔ اس لیے اب وہ پہلے دھمکی لگاتے ہیں، دھمکی لگانے کے بعد ترلے منتیں کرتے ہیں، اور پھر جو نیب زدہ ہونے والے ہیں ان کو نیب زادہ بنا رہے ہیں۔
تو یہ اور پھر اپوزیشن کے سامنے اصلاحات لے کر آ رہے ہیں، تو یہ کمزوری کی نشانیاں ہیں کہ خان صاحب کتنے وہ جو کہتے تھے کہ میں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، اب ان کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں، اتاولے ہوئے بیٹھے ہیں، اور جن اتحادیوں کے لیے کہتے تھے کہ میں ان کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا، ان کو بندے بھیج کر کہہ رہے ہیں کہ وزارت لے لو، پلیٹ میں رکھ کر وزارت دے رہے ہیں۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز سنتے ہیں، ان کی بات انجم نعیم صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا کلچر ہے، کس بغیرت نے آپ کو لگایا ہے۔ انہوں نے جملہ لکھا ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ والا، جو انہوں نے سونیا صدف صاحبہ جو اے سی ہیں سیالکوٹ کی، ان کو کہا تھا، مخاطب ہوئی تھی۔ میں نے بھی گزارش یہی کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ بند کمروں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی دید لحاظ نہیں رکھتے، جب یہ لوگ سنتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب جلسوں میں بھی جس طرح اپوزیشن کو مخاطب ہوتے ہیں، چور ڈاکو، اور پھر کنٹینر پہ جو زبان استعمال کرتے رہے پولیس، تو ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا ویس، کہ وہ ہمارے سندھی میں کہاوت ہے کہ جس کے گھر جاؤ اس کے جیسے ہی بن جاؤ، تو عمران خان صاحب کے پارٹی میں لوگ جو جاتے ہیں وہ عمران خان جیسے ہی بن جاتے ہیں۔ نعیم ملک صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان کو سیاستدان اور سیاسی کارکن نہ سمجھو، یہ اسٹیبلشمنٹ کی لگائی پنیری ہے جو خاردار جھاڑ بن چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی لگائی پنیری جو خاردار جھاڑ بن چکی ہے۔ نہ جانے کیا کیا خاردار جھاڑیں بن چکی پاکستان میں، پاکستان کی جمہوریت کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہیں ایسی لگائی ہوئی پنیریاں، اور آج تک اگر پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں پنپ رہی تو اس کے پیچھے یہ پنیری ہے، یہ والی جو فیکٹری ہے نا، یا یہ جو نرسری ہے، نرسری جہاں پر گملوں میں سیاستدان اگایا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت، حقیقی جمہوریت، اور وہ جمہوریت جو عوامی خدمت کر سکے، وہ جمہوریت نہ آنے کی وجہ وہ نرسری اور نرسری میں لگنے والی پنیریاں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔